کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. خطہ عرب کے پسماندہ معاشرے میں طلوع ہونے والی اسلام کی پرنور کرنوں نے پوری دنیا کو روشنی سے منور کیا. کرۂ ارض پر امن، سلامتی، رواداری، علم و دانش اور معاشرتی عدل و انصاف کے اس آفاقی ماڈل کو رسول خدا نے عملی جامہ پہنایا اور ان تمام امور کی بجا آوری میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل رہی. دور حاضر میں مسجد فرائض کی ادائیگی تک ہی محدود نظر آتی ہے. آج کی تفتیش میں دین اسلام میں مسجد اور مدرسے کی اہمیت، ریاست کے زیر انتظام مسجد کے پیش امام اور خطبہ کی تقرری کا طریقہ کار، نجی سطح پر قائم لاکھوں مساجد کے پیش امام اور خطبہ کے چناؤ کا معیار اور بین المسالک ہم آہنگی کو درپیش مسائل کا تذکرہ شامل ہے. دین اسلام پوری کائنات کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم و دانش کے ذریعے معاشرے میں بھائی چارگی، مساوات، رواداری اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے آیا ہے. ایک متوازن معاشرے کے قیام میں مسجد کو مرکز کا درجہ حاصل ہے. ایسے میں مسجد کا پیش امام دین کی تبلیغ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور یہ منصب ہر اعتبار سے غیر جانبدار رہنے کا تقاضا بھی کرتا ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح میں یکسوئی برقرار رہ سکے. مسجد ایک طرح سے مسلم معاشرے کا مرکز ہے، اور اس میں معاشرے کا سب سے بہتر آدمی جو ہے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ امامت کرے. وہ جب اس شعبے میں آئے ہیں تو ان کو اللہ کے ہاں صرف اپنی نمازوں کا حساب نہیں دینا، بلکہ جو جتنے بھی پیچھے پڑھنے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی ان کو حساب دینا ہے کہ ان کی نماز صحیح ہے یا غلط، ان کی تربیت صحیح ہو رہی ہے یا غلط. وہ اگر آپ کا خطبہ سن کے اور کسی مسلمان کے خلاف کوئی نفرت کا ذہن بناتے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے. امام تو اسی شخص کو ہونا چاہیے جو معاشرے میں بھی اپنا مقام رکھتا ہو، اور جو صادق اور امین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اس صفت کامل پر تو چاہے پورا نہ اترے لیکن اس کے قریب قریب تو ہو. پاکستان میں مساجد کے پیش امام اور خطبہ کی تقرری سرکاری اور نجی دونوں سطح پر ہوتی ہے. ریاست کے زیر انتظام مساجد کے پیش امام اور خطبہ کی تقرری محکمہ اوقاف کرتی ہے، جبکہ نجی سطح پر متعلقہ علاقوں کی مساجد کمیٹیاں کرتی ہیں. تفتیش کی ٹیم نے جب سرکاری سطح پر رائج طریقہ کار کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ محکمہ اوقاف ریاست کے زیر انتظام چلائی جانے والی مساجد کے پیش امام اور خطبہ کے لیے ایک اشتہار شائع کرتی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار کم از کم 8 جماعت پاس ہونے کے ساتھ درس نظامی کی ڈگری رکھتا ہو. محکمہ اوقاف ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد پیش امام اور خطبہ کی تقرری عمل میں لاتی ہے. اس کے علاوہ وفاقی اور صوبائی سطح پر قائم تمام بڑی مساجد کے پیش امام اور خطبہ دینی علوم پر بڑی حد تک مہارت رکھتے ہیں. سرکاری طور پہ طریقہ انتخاب کا تعلق ہے تو ان کا ایک باقاعدہ معیار ہے. مثلا پنجاب میں محکمہ اوقاف خطیب کی بھرتی 12ویں گریڈ میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو کرتا ہے، تو اس کے لیے قاری کا ہونا، حافظ کا ہونا اور درس نظامی کا فارغ و تحصیل شہادت العالمیہ کا ہونا ضروری ہے. امامت کے لیے بھی علم پہلی شرط ہے، پھر اس کے بعد عمر کی شرط ہے، اس کے بعد اخلاق، رویہ، بول چال، گفتار، معاملات، ان میں بھی وہ پاک ہو، دوسروں سے بہتر ہو. علماء دین کا یہ ماننا ہے کہ مسجد کے پیش امام کی تقرری ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، لیکن پاکستان میں روز اول سے ایسا کوئی قدم نہیں دیکھا گیا. ان علماء کا یہ شکوہ ہے کہ ریاست نے ہی مسالک کی بنیاد پر مساجد کی تعمیر کے لیے علیحدہ جگہ مختص کی ہے. اسلام آباد جیسے شہر میں سی ڈی اے نے مسجد کے لیے شرط رکھی ہے کہ یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو. اب اگر حکومت خود اس طریقے سے مسجدوں کو تقسیم کرتی ہے کہ ان کے شہر میں تو مسجدیں بغیر ان 4 مسلکوں کے نہ بنائی جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس مسجد کو آپ نے دیوبندیت کے نام پہ یا بریلویت کے نام پہ یا اہل حدیثیت کے نام پہ بنا دیا ہے تو اب تو وہاں سے وہی آواز اٹھے گی. اگر کسی علاقے میں ایک ایسی مسجد ہے جہاں پر ایک فہیم
سمجھدار، معاملہ فہم، دیندار، خدا پرست عالم دین موجود ہو تو اس کے اثرات ان کے ارد گرد رہنے والے اور مسجد میں آنے جانے والے تمام لوگوں پر پڑتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمام لوگ دیندار، فہیم اور سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں مساجد کا انتظام ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تفتیش کی ٹیم نے محکمہ اوقاف کے زیر انتظام مساجد کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جس کے تحت پنجاب میں مساجد اور مزارات کی کل تعداد صرف 485، اسلام آباد میں 86، سندھ میں 82، خیبر پختونخوا میں 77، محکمہ اوقاف بلوچستان میں 7، بلدیہ کوئٹہ میں 8، آزاد کشمیر میں 27، جبکہ گلگت بلتستان میں محکمہ اوقاف نامی کوئی ادارہ موجود ہی نہیں۔ یوں ملک بھر میں ریاست کے زیر انتظام مساجد کی کل تعداد 772 بنتی ہے۔ محکمہ اوقاف کے اندر سوائے بددیانتی کے، سوائے کرپشن کے، سوائے مفادات کے، سوائے جو ہے وہ ذاتی، اسی کی بنیاد پر وہ امام رکھتے تھے کہ جناب امام صاحب کو لا کر کہا کہ آپ من ترا حاجی بگو یم تمہارا اللہ بگو، تم مجھے بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ۔ تو اب کیسے درست ہوگا؟ ہونا چاہیے ریاست کے پاس، مگر ریاست اس کے اندر ایماندارانہ کردار ادا کرے۔ بنیادی طور پر یہ ذمہ داری تو ریاست کی تھی کہ جملہ مساجد کی صفائی ستھرائی کا، ان کی واجبات کا، ان کے بلوں کا، اور ان کے اندر ہونے والے ایکسپینسز کو برداشت کرتی، اور وہاں پہ ٹیچرز کو، وہاں پہ معلم جتنے تھے اور وہاں پہ جتنے استاذ اور قاری تھے ان کا اہتمام کرتی۔ لیکن جب ریاست جو ہے اس ذمہ داری کو انجام دینے کا قاصر ہو جائے، ظاہری بات ہے پھر امت مسلمہ کو یہ فریضہ جو انجام دینے کی ادا دی ہے۔ اگر لوگ نجی سطح پر اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تو پھر ریاست کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے افراد کو مساجد ایسے افراد کے سپرد کریں جو افراد ذمہ دار ہوں، اور جو لیک آف نالج کی وجہ سے یا اور مسائل کی وجہ سے کہیں اپنے دین کا سودا نہ کر لیں اور لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں۔ پھر ریاست کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے اور اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، مگر جس کا جو مسلک ہے اس کے مطابق۔ پاکستان کے کسی بھی سرکاری یا نجی ادارے کے پاس مساجد کی اعداد و شمار کا کوئی ڈیٹا سرے سے موجود ہی نہیں، تاہم نجی سطح پر قائم مساجد کی تعداد 4 سے 5 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ تفتیش کی ٹیم صرف لاہور شہر میں آباد مساجد کا ڈیٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، جس کے تحت شہر کے مساجد کی تعداد 3000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار جس طرح سے ہم نے دیکھے ہیں تو اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پہ ملک میں مدارس کی تعداد کوئی 20,000 کے لگ بھگ ہوگی، اور اسی طرح سے مساجد کی تعداد کوئی 4 سے 5 لاکھ ہوگی۔ پاکستان کے طول و عرض میں آباد لاکھوں مساجد کا انتظام نجی سطح پر قائم کمیٹیوں کے پاس ہے۔ یہ کمیٹیاں علاقہ مکینوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور ہر مسجد کے پیش امام اور خطیب کی تقرری کے معیارات بھی جدا جدا ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز خطبہ کی تقرری اپنی ہی مرتب کردہ معیار کے تحت کرتی ہیں۔ جو عام دیہی آبادیاں ہیں وہاں بالعموم علاقے کے جو بااثر افراد ہوتے ہیں وہ مسجد کے معاملات میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شہری علاقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم جو کمیٹیاں ہوتی ہیں مسجد کی، جو مسجد کے بنانے میں بھی حصہ لیتی ہیں اور اس کے انتظام میں بھی حصہ لیتی ہیں، ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے ماحول اور اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کوئی معیار بناتی ہیں۔ ہماری مسجدوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کمیٹیاں ہیں وہ خود جو ہے جاہل ہوتی ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، تو وہ امام کو صحیح معنی میں رکھ نہیں سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ریاست کو کچھ نہ کچھ دخل دے کر اس بات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تو پیش امام اور خطبہ کی تنخواہ معقول ہوتی ہے، لیکن نجی سطح پر قائم ملک بھر کی مساجد کے پیش امام اور خطبہ کی ماہانہ تنخواہ 10 سے 15,000 مقرر ہے، جو کہ ہر اعتبار سے ناکافی ہے۔ ان علماء کا کہنا ہے کہ اتنی کم تنخواہ میں گزارا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کے باعث دنیا میں وقوع پذیر تبدیلیوں کے بارے میں شناسائی بھی نہیں ہوتی۔ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم امام 2-2.5 ہزار روپے کا تلاش نہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ وہ صاحب علم، صاحب تقوی اور اللہ سے تعلق والا آدمی ہو، اس کو امام بنائیں۔ ہر مسجد کی اپنی اپنی کمیٹیاں اپنی ثوابدید کے مطابق اور اپنے فنڈز کے مطابق ائمہ اور مؤذنین کی کفالت کرتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں اور اپنی مسجدیں چلا رہی ہیں۔ حکومت بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے
اور ریگولرائز کرے۔ مسجد کے امام کے تعین کی ذمہ داری اس مسجد میں آنے والے مأمومین، نمازیوں اور اس علاقے کی آبادی کے اوپر ہے کہ وہ اس کا تعین کریں۔ پاکستان کے عسکری اداروں میں مساجد کے پیش امام اور خطبہ کی تقرری کا معیار انتہائی شفاف ہونے کے ساتھ تنخواہ و مراد بھی بہتر ہیں۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان اداروں میں مسلکی بنیادوں پر مساجد قائم نہیں، بلکہ ہر مسلک کے افسران و جوان ایک ہی مسجد میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آرمی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایک خطبہ دیتے ہیں اپنے خطیب کو اور وہ اسی مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ یہ پابندی نہیں ہے، یہ کیونکہ وہ ایک آپ برقرار رکھنے کے لیے ایک اتفاق اور اتحاد کی فضا کو یہ حکومت پر لازم ہے، جس طرح ابھی سعودی عربیہ میں ہے کہ وہ لوگ ایک خطبہ دیتے ہیں اور سارے خطبہ اسی خطبے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فوج، آرمی، نیوی میں خطیب کی بھرتی کا کرائٹیریا سخت ہے، وہ پولیس میں بھی ایسے ہی ہے۔ پولیس میں تو باقاعدہ پہلے کانسٹیبل بھرتی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر کانسٹیبل میں سے وہ چنتے ہیں کہ اگر کوئی دین پڑا ہوا ہے تو وہ پھر اس کا تعین کرتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ امام جماعت کو ہمارا معاشرہ وہ عزت نہیں دیتا جس کا وہ حقدار ہے۔ جو کمیٹی کے صدور یا ان کے پاور رکھنے والے لوگ ہیں، پھر ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ امام مسجد ان کا جو ہے وہ ملازم بن جائے۔ چوتھے اور پانچویں درجے کا شہری جو ہے وہ ہم نے بنا دیا امام کو، تو میں کیسے یہ تصور کر لوں کہ یہ ادارہ جو ہے وہ اپنے جو اس کے اثرات ہیں وہ سوسائٹی پر مرتب کرے گا۔ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک بین المسالک ہم آہنگی کی فضا قائم ہے۔ ملک کے طول و عرض میں آباد مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد ایک کنبے کی شکل میں رہتے ہیں، لیکن اس پر امن فضا کو مٹھی بھر شرپسند 80 کے عشرے سے تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ تاہم اس سازش کو ہر سطح پر ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جلسے جلوس پر بم حملے ہوں یا علماء کی ٹارگٹ کلنگ۔ ریاست اس کشیدگی کو کم کرنے میں بڑے حد تک ناکام نظر آ رہی ہے۔ عاشورہ کے روز راولپنڈی میں پیش آنے والا سانحہ اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے پورا ملک سوگوار ہے۔ ہمارے یہاں امام جو چوکیدار یہ وہ اس طرح کے لوگ، کوئی معیار نہیں ہے امام کا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں اگر امام معتدل مزاج اور صاحب علم کو رکھا جائے کہ یہ فرقہ واریت اور انتہا پسندی ختم ہو جائے۔ مسالک کی یہ ذمہ داری ہے اور ان کے اہم علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لوگ انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کو اپنی صفوں سے نکال کر ان کو باشگاف سامنے جو ہے وہ لوگوں کے لے کے آئیں اور بتائیں لوگوں کے کہ یہ لوگ ہیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے ایسے مکتب فکر کے لوگوں کو بٹھا کر ان کو ضابطہ اخلاق بنائیں کہ شدت آمیز قسم کا جو لٹریچر ہے اس سے پرہیز کیا جائے، تاکہ اس ملک کے اندر پنڈی جیسے واقعات اور کراچی جیسے حادثات اور بلوچستان جیسے واقعات اور پنجاب میں بکھر شہر کے اندر جو واقعات ہوئے ان سے پرہیز کیا جائے۔ اگر صالح لوگوں کو میدان دیا جائے، پرامن شہریوں کو میدان دیا جائے، طاقت کے زور پر جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو میدان سے باہر نکال دیا جائے، منطق اور دلیل کی جو بات کرتے ہیں ان کو میدان فراہم کیا جائے، تو یقینی طور پر بڑا فرق پڑے گا اور معاشرے کے اندر اصلاح کا عمل تیز ہو جائے گا۔ دین اسلام کی صحیح ترجمانی اور دینی علوم میں عالمی شہرت رکھنے والے تمام علماء کا تعلق مدارس سے رہا ہے۔ مختلف علماء سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے مدارس میں زیر تعلیم طلباء کی تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ دینی مدارس سے فارغ التحصیل طلباء کو صنعت یافتہ بنانے اور ملازمت کے حصول میں درپیش مسائل کے حل کے لیے پاکستان میں 5 وفاق قائم ہیں۔ ان میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وفاق المدارس العریبیہ پاکستان، وفاق المدارس سلفیہ پاکستان، رابطۃ المدارس اور وفاق المدارس الشیعہ پاکستان قابل ذکر ہیں۔ ان بورڈ سے وابستہ مدارس کی کل تعداد 22 سے 25 ہزار بتائی جاتی ہے۔ دینی مدارس میں زیر تعلیم طلباء کے سالانہ امتحانات باقاعدگی سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے اپنے اپنے وفاق ہیں۔ ان وفاقوں کے لوگ اگر ایک دوسرے کے مدارس میں جا کے تدریس کا سلسلہ شروع کریں گے تو نتیجتاً وہ جو دوریاں ہیں، وہ جو
تفرقہ ہے، وہ جو ایک دوسرے سے بدزنی ہے، اس کا بہت حد تک خاتمہ ہوگا۔ ریاست نے ہماری مساجد کو اور مدارس میں اپنی گرفت کو نہیں رکھا، جس کی وجہ سے یہاں انتہا پسندی بھی ہوتی ہے، یہاں فرقہ واریت بھی ہوتی ہے، اور مساجد سے نمازی اچھے نہیں نکل کے بلکہ ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ ان تقریروں کی وجہ سے مساجد سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں ریاست کو کسی نہ کسی انداز میں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد ایک طویل عرصے سے مختلف امور پر تحقیق کے علاوہ علماء کو مدعو کر کے مختلف مسائل پر بحث و مباحثوں کا انعقاد کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ دین اسلام پر تحقیقی مقالے اور کتب کی اشاعت کو بھی ممکن بنا رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل خالد رحمان کا کہنا ہے کہ مدارس کو علماء کی مشاورت سے جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کر سکیں۔ کہ جب ہم نے یہ پروگرامات کیے ہیں تو ہم نے اس میں جو پاکستان کے 5 بورڈز ہیں ان 5 کو ہم نے اس میں بلایا ہے بیک وقت، اور جب وہ 7 یا 8 دن کے بعد گئے ہیں تو انہوں نے اپنے تاثرات ہم سے یہ شیئر کیے ہیں کہ یہ زندگی میں ہمارے لیے پہلا موقع تھا کہ ہم نے ساتھ بیٹھ کے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، اور اس طرح مدرسے کی جب کیپیسٹی انہانس ہوگی تو خود بخود وہ مسلکی تقسیم کم ہوتی چلی جائے گی، اور اختلافات کے باوجود زندہ کیسے رہا جائے وہ سب کو سمجھ میں آئے گا۔ 5 وفاقوں سے منسلک مدارس کے علاوہ خیبر پختونخوا، فاٹا اور بلوچستان میں قائم مدارس کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ یہ مدارس اپنی سطح پر ہی امتحانات کا انعقاد کرتے ہیں۔ درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ دینی مدارس میں صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان مدارس میں ناظرہ، حفظ، تفسیر القرآن اور عالمہ فاضلہ کے مختلف کورسز کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اسلام میں عورت کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے احکامات ہیں۔ معاشرے کی کردار سازی میں عورت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ دینی مدارس میں زیر تعلیم لڑکیاں دین اسلام کی ترویج اور ارشاد میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی لیے اسلام وہ دین ہے جس پہ ہمیں فخر ہے، ناز ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اسلام ایک آفاقی دین ہے، کہ اسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسلم میل اور مسلمہ فیمیل، مرد اور عورت دونوں پر برابر علم کا حصول واجب۔ الحمدللہ میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالم بننے کا کورس بھی کرنا چاہتا ہوں، اور مفتی بننے کا بھی۔ میں نے ماشاءاللہ قرآن حفظ کر لیا ہے، میں اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ فورس میں جانا۔ الحمدللہ قرآن حفظ کر لیا ہے، اب میں بڑا ہو کے ایئر فورس میں جانا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دین القرآن کتابی اکابت کے براتی۔ دینی مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ پاکستان کی لاکھوں مساجد اور ہزاروں مدارس کے علاوہ دینی علوم پر تحقیق میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ عصر حاضر کے پیچیدہ حالات سے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ مدارس میں دینی علوم کے علاوہ جدید علوم و فنون اور ٹیکنالوجی سے متعلقہ کورسز شامل کیے جائیں تاکہ ممبر و محراب سے ہر کی جانے والی بات علم و دانش پر مبنی ہو، نہ کہ فروعی اختلافات ہی اصل مسئلہ بنے۔ دیکھیے یہ نصاب میں تبدیلی جو ہے یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ کوشش ہمیشہ جاری ہی رہتی ہے۔ اس وقت بھی جو ایچ ای سی کے ساتھ وفاق منسلک ہیں ان میں ایچ ای سی کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس میں تبدیلی کی جائے، عصری علوم بھی اس میں شامل کیے جائیں۔ تو الحمدللہ یہاں سلیبس میں انگلش، ریاضی، سائنس اور تیسرے دو مضامین ہیں وہ سب جو ہے اس میں شامل ہیں۔ کنٹمپریری یعنی عصری علوم سے مزین کرتے ہیں اور اسکولنگ اور کالج کے اندر بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر، تو ان کو بنیادی دینی تعلیم ضرور دیں اور قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔ اس سے وہ ایک اچھے انسان ضرور بنیں گے جو اس دنیا کے اندر بھی آپ کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا ایسیٹ ہوں گے۔
साबिक सदर मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन, कवायद ज़वाबित और निसाब के हवाले से तब्दीलियों के लिए इक़दाम किए गए। हुकूमत वक्त की जानिब से इत्तेहादुल मदारिस दीनिया के हुकाम से मुज़ाकरात भी हुए, मगर मुताल्लिका वफाकों के मुंतज़मीन की मुशावरत शामिल न होने पर मदारिस इस्लाहात बोर्ड के निफाज का मामला खटाई में पड़ गया। मुल्क भर के बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया और जमात इस्लामी ने जामिया नईमिया लाहौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से मुतालिक कानून के खिलाफ एहतजाज भी किया। सदर तंजीमुल मदारिस मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ये मौक़िफ़ था कि इस्लाहात बोर्ड में मदारिस की रहनुमाई के लिए सिर्फ एक नुमाइंदे को शामिल किया गया और ये अमल हुकूमत की जानिब से मदारिस के इत्तेहाद को तकसीम करने की कोशिश है। गवर्नमेंट जिस एजेंडे के साथ आई वो तो ये आई कि रजिस्ट्रेशन करो, अपने फंड्स के सोर्सेज बताओ, और जब तक फंड्स के सोर्सेज नहीं बताओगे तो फिर हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। तो ये तो बदएतमादी की फ़ज़ा में ऐसे इक़दाम तो ज़ाहिर है नहीं चल सकते थे। तो हकीकत में उस एतमाद को बहाल करने की 2005 में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने मदारिस के इंदराज का सिलसिला शुरू किया। उस वक्त के सूबाई वजीर बराए मजहबी अमूर मौलाना अमानुल्लाह हकानी का कहना था कि सिर्फ उन मदारिस का इंदराज किया जाएगा जो वफाकुल मदारिस के मुकर्रर करदा मेयार पर पूरे उतरेंगे। ताहम ये सिलसिला रुक गया। पाकिस्तान के बड़े दीनी मदारिस में तलबा को दीनी अलूम के साथ साथ जदीद अलूम और टेक्नोलॉजी के बारे में भी तालीम दी जा रही है। तमाम बड़े मदारिस में कंप्यूटर लैब्स भी कायम हैं। इन मदारिस से फारुग तहसील तलबा बैनुल अक़वामी जामियात में दीनी और दुनियावी अलूम की प्यास बुझाने में कोशां हैं। इक्वलेंस HEC से करवाने के बाद मेरा इस्लामी यूनिवर्सिटी से MPhil का और उसके बाद PhD का इरादा है इंशाल्लाह। हमारा वफाकुल मदारिस का जो कोर्स है ये HEC से मंजूर है। इसकी वजह से अब इसके बेस पर हमारे तलबा जो हैं वो यूनिवर्सिटी में आगे जाते हैं, पढ़ते हैं। इसके बेस पर वो प्रोफेसर भी लगते हैं और उसके अलावा दूसरी नौकरियों में भी वो जाते हैं, एडजस्ट हो जाती है। हर मदरसे में एक लाइब्रेरी भी कायम है जहाँ तलबा और असातिज़ा दीनी कुतुब का मुताला करते हैं। लेकिन यहाँ स्पेशलाइजेशन इसी को कहते हैं कि मज़ीद हमारे जो बड़े असातिज़ा है वो आते हैं, हम मज़ीद हमें जो है हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम उसमें आगे बढ़ें और किस तरीक़े से हम उसमें यानी अच्छे तरीक़े से जब कोई आते हैं दीनी मसला पूछते हैं तो उनको अच्छी तरीक़े से कैसे हम उनको गाइड करें और जवाब दे सकें। दीनी मदारिस से वाबस्ता तलबा खेल कूद में भी ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। ये तलबा फारुग औकात में तफरी गाहों का रुख करते हैं जहाँ वो जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ मौसम की रंगीनियों से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। फारुग वक्त में हम असर के बाद जो खेलते हैं, इस्लाम कहता है कि प्रॉपर तरीके से खेलें, भी प्रॉपर तरीके से अपने तमाम जो हैं वो शोबों में काम करें। वर्जिश जो है खेल लिए तालीम के लिए सेहत के लिए अच्छी है, क्योंकि साथ वर्जिश भी होनी चाहिए। तो हमें टाइम दिया जाता है, मखसूस टाइम है ये असर से लेकर मगरिब तक। पाकिस्तान के तमाम मदारिस में गैर मुकामी तलबा और असातिज़ा के लिए रहाइश के भी इंतजामात हैं। इसके अलावा ये मदारिस बगैर किसी मुआवजे के खाने पीने की अशिया भी फराहम करते हैं। तारीख से ये बात साबित है कि मदनी दौर में मस्जिद कम्युनिटी सेंटर की हैसियत से मुआशरे की खिदमत करती थी। मस्जिद को इस्लामी मुआशरे की तामीर और तरक्की का मंबा समझा जाता है। इल्म व दानिश, तहकीक व आगही और मुआशरती फलाह व बहबूद के फरोग में मस्जिद का रोल कलीदी रहा है। जिस तरह दुनिया के बेशतर मुसलमान मुआशरों में रियासती अदारे इन्हतात का शिकार हैं, इसी तरह मस्जिद का रोल भी फराइज की अदायगी तक महदूद हुआ है। पाकिस्तान में भी बाज मसाजिद से मुंसलिक फलाह व बहबूद के इदारे कायम हैं, जो या तो इमदाद के जरिए चलते हैं या फिर मस्जिद कमेटियां कुर्बो जवार से चंदा और अतियात इकट्ठे करके मस्जिद को एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पर चला रही हैं। यह है इस्लामाबाद के रावल टाउन में वाक़े मस्जिद किंजुल ईमान, जहां तलबा के लिए नाजरे की क्लास का इंतजाम है, जबकि मस्जिद से मुंसलिक इदारे में तालिबात नाजरा, हिफ्स, तफसीरुल कुरान और आलमा फाजला की तालीम हासिल करती हैं। इस मरकज में जेर तालीम तालिबात का ये अज़्म है कि मुआशरे की खवातीन को ज्यादा से ज्यादा दीन की इल्म की तरफ राग़िब किया जाए, ताकि खवातीन मुआशरे की किरदार साजी और इल्म दानिश को अपना मेयार बना लें। एक जो बच्ची होती है उसके जो है सर पे पूरे जो है ख़ानदान की जिम्मेदारी होती है, आगे चल के उसने एक माँ का किरदार भी निभाना होता है। तो अगर एक माँ अच्छी और नेक होगी तो इंशाल्लाह पूरा जो घर है वो नेक होगा। मैं जो कर रही हूँ, मुझे ये मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है कि मैं अल्लाह के दीन पे, अल्लाह की राह पे लगी हूँ। कुरान के सुबह उठती हूँ और कुरान और शाम तक यही, तो मेरा फ्यूचर सबसे बेस्ट है। इससे ज़्यादा मुझे फ्यूचर में कुछ नहीं चाहिए। जामिया मस्जिद किंजुल ईमान इस्लामाबाद की मस्जिद कमेटी के मेंबर हाजी जफर मुगल कहते हैं कि पेश इमाम और खतीब साहब की तकर्री उलमा इकराम की मुशावरत से अमल में लाई जाती है। दीगर मसाजिद की तरह इस मस्जिद के तमाम इंतजामी मामलात, अतियात और चंदे पर मुनहसर हैं। जो कमेटी किसी को अपॉइंट करती है ना, किसी हवाले से भी,
جیسے ہمارے پاس مؤذن ہیں یا خطیب صاحب ہیں تو ان کی اسناد وغیرہ چیک کی جاتی ہیں، ہم خود بھی چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ظاہر ہمارا کام دینی والے سے الحمدللہ، تو ہمارے جو روابط ہیں، ہمارے جو لنکس ہیں وہ علماء کرام سے ہیں، تو ان کی وساطت سے ہم نا ان کی اسناد وغیرہ چیک کر کے ٹھیک ہے نہیں پھر کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی ہے، ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اس وقت دین کا کام دینار کے بغیر نہیں ہوگا، تو دین کے جامع مراکز قائم ہیں، وہاں دینار کے بغیر یعنی کہ پیسے کے بغیر آپ کا کام مشکل ہے۔ میری گزارش ہے اپنی حکومت سے بھی کہ علماء کو سپورٹ کریں، مساجد کو سپورٹ کریں، کیونکہ ان کے حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ یہ کمیٹیاں اہل محلہ کے رحم و کرم پہ چھوڑے جاتے ہیں، معاشی حالات علماء کے بہتر نہیں ہوتے، ان کی وہ جو سہولیات ہیں، ضروریات ہیں کتب کے حوالے سے یا اور، تو وہ ہماری ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ خواتین کو ہنر کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے مسجد کمیٹی کی زیر نگرانی ایک سلائی سینٹر بھی قائم ہے۔ اس مرکز سے ہنر سیکھنے کے بعد خواتین گھریلو معیشت میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مجھے تقریباً 34 سال ہو گئے اس کام میں آئے ہوئے، اور میرے زیر نگرانی کم از کم 3000 سے زائد بچیاں جو ہیں اس کام کو میرے ہاتھوں سے لے چکی ہیں۔ مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے، میں اپنی جو بچیوں کے کپڑے جو نہیں سی سکتی تھی، اپنے کپڑے نہیں سلائی کر سکتی تھی، وہ میں اب خود کر لیتی ہوں۔ اچھا فائدہ ہو گیا یہ کہ اپنے کپڑے اپنی سسٹر امی کے خود سلائی کر لیتی ہوں، باہر نہیں دینے پڑتے، بچت ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اسلامی امور پر قانون سازی کے عمل میں رہنمائی کے لیے اگست 1962 میں ایک ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے عمل میں لایا گیا۔ اس ادارے میں تمام مسالک کے علماء کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ ادارہ ان تمام قوانین پر نظر ثانی کے لیے تجاویز پیش کرتا ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ مختلف امور پر تحقیق، تصنیف و تالیف اور سیمینار اور کانفرنس بھی منعقد کرتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے تمام مسالک کی نمائندگی کے ساتھ متفقہ آراء مرتب کی ہیں، اور یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ حکومتی نظام میں اپنے ہی اس ادارے کو اتنی اہمیت نہیں مل رہی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اب چیئرمین ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ متنازع چیئرمین بن چکے ہیں۔ یہ کوئی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ نہیں ہے کہ آپ جب تک تا حیات بیٹھے ہیں آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنایا جائے گا۔ آپ کسی اور کو بھی اب ترجیح دیں، میرے خیال سے اس سے بڑے اسکالرز اس پاکستان میں موجود ہیں۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ بین المسالک ہم آہنگی اور اسلامی علوم پر تحقیق کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ادارے کے قیام کی ضرورت ہے۔ یہ ادارہ علوم دینیہ، مدارس اور مساجد کے لیے بھی باہمی مشاورت سے رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ 4 مسالک کے الگ الگ اوقاف کے بورڈ ہونے چاہیے تاکہ ان مسالک کے جو معتبر علماء ہیں وہ بیٹھ کر اپنے اپنے مسالک کے حوالے سے فیصلہ کریں۔ پھر ان 4 بورڈز کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کی ایک شورا، ایک کمیٹی، ایک کونسل ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر اوورآل پاکستان کے لیے منصوبہ بندی کی جائے، اور یہ سب آزاد ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، کسی حکومتی ادارے کے ماتحت نہ ہوں۔ اگر ماتحت ہوں گے تو پھر یہی مسائل پیدا ہوں گے۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے 1970 میں سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک سیمینار بھی منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار کی صدارت شہزادہ احمد بن عبدالعزیز نے کی۔ اس سیمینار میں معروف مذہبی اسکالر شیخ محمد المنتصر الکتانی کی جانب سے اسلامی معاشرے میں مساجد کی اہمیت پر ایک مقالہ بھی پیش کیا گیا۔ شیخ صاحب کی تحقیق کے مطابق جب اسلامی طرز حکومت ملوکیت کی شکل اختیار کر گئی تو اسلامی معاشرے میں مسجد کا کردار بڑی حد تک اپنے اصل اور ابتدائی مقصد سے ہٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مساجد محض نماز اور تلاوت قرآن پاک جیسے مذہبی فرائض کے لیے محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس مقالے میں مسجد نبوی کے زیر انتظام چلائے جانے والے 15 سے زائد شعبہ جات کا تذکرہ حوالہ جات کی روشنی میں پیش کیا گیا۔ ہجری
ہجرت مدینہ کے بعد سب سے اہم کام یثرب میں مسلمانوں کے لیے ایک موزوں ماحول کی دستیابی تھی۔ اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد دین اسلام کی اشاعت و ترویج کا کام مزید تیز ہوا۔ رسول خدا جمعے کے خطبے میں مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی رہنمائی فرماتے، آپ نے مسجد میں ہی قیام فرماتے ہوئے سیاست کا آغاز کیا اور مدینے میں اسلامی فلاحی ریاست کی داغ بیل ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں یقینی طور پہ مسجد کو مسلمانوں کے لیے کمیونٹی سینٹر کی حیثیت حاصل تھی، اور اس کے لیے مسلمان اپنے فیصلے، عدالتی فیصلے، اپنے مختلف قسم کی تقریبات، ان کا انعقاد مسجد میں ہی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دیگر ممالک سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات کرتے تو وہ بھی مسجد میں ہی کرتے تھے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد میں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کی حدود کا تعین فرمایا، اسی مسجد میں بیٹھ کر معاشرے کی تشکیل دی، اسی مسجد میں بیٹھ کر جو ہے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کو طے فرمایا۔ بچوں کی ابتدائی تعلیم اور تربیت مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ دین اور دنیا پر علمی بحث و مباحثے ہوتے، عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین معیارات بھی مسجد میں طے پاتے۔ بعض اوقات سزا یافتہ افراد کو مسجد کے احاطے میں ہی رکھا جاتا اور بے گھر افراد کو پناہ ملتی۔ مسافروں کے لیے قیام اور طعام کے ساتھ ساتھ غریب، نادار اور بے گھر افراد کو پناہ ملتی۔ اسی مسجد میں بیٹھ کر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کا نظام قائم کیا کہ ایک انصاری ایک مہاجر دوسرے کا بھائی بنایا، اور ایسا نظام تشکیل دے دیا کہ جس نے جو ہے آج بھی دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ویسا ترقی یافتہ زمانہ تھا کہ آگے کسی کی بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، انہی کا انتخاب ہوتا تھا جو زیادہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع ہیں، سنت کے متبع ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق کو زیادہ فالو کرنے والے ہیں، وہی آگے آیا کرتے تھے۔ جب ہم عمومی طور پر پستی میں گئے تو پھر ہمارے ائمہ بھی ایسے بن گئے جیسے ہمیں۔ غریب اور حقداروں میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم ہوتی، بعض صورتوں میں مسجد میں مہمانوں کی خدمت کی جاتی، جنگ میں زخمی اور بیماروں کا علاج بھی مسجد کے احاطے میں ہوتا، شادیاں بھی اسی مرکز میں ہوتی۔ ریاستی مرکز کے طور پر جنگی ساز و سامان مسجد کے احاطے میں رکھا جاتا، بیت المال کا ادارہ بھی یہیں قائم تھا، بڑے مسائل پر بحث و مباحثے ہوتے اور ان کا حل تلاش کیا جاتا۔ تمام معاہدے رسول خدا نے اس مسجد میں بیٹھ کر ہی کیے، مگر وقت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ آج کل ہم نے مساجد کو صرف عبادت گاہ تک ہی محدود کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ میں جب غور کرتے ہیں، مسلمانوں کا وہ مذہبی مرکز بھی تھا، وہاں پہ نکاح بھی ہوتے تھے، وہاں سے جنازے بھی اٹھائے جاتے تھے، وہاں پولیٹیکل معاملات کو بھی طے کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ نجران کا جو عیسائی وفد تھا وہ بھی مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح جہاد کے جتنے فیصلے اسٹریٹجی بنائی جاتی تھی، اس کے اندر بھی مسجد کے کلیدی کردار کے طور پہ سامنے رکھا جاتا۔ مدنی زندگی میں مسجد کا جو مقام اور درجہ تھا وہ یہ تھا کہ مسجد میں پارلیمنٹ اور شورا کا اجلاس بھی ہوتا تھا، مسجد میں غریبوں کی داد رسی کے لیے رفاہی کام بھی ہوتا تھا، مسجد میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے کوڑے بھی لگتے تھے، مسجد میں دو لڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے دونوں کا بیانات سنے جاتے تھے اور قاضی اس کا جواب دے کر فیصلہ صادر کیا کرتا تھا۔ علماء اور محققین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں آباد لاکھوں مساجد کو کمیونٹی سینٹرز کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ مساجد متعلقہ علاقوں میں فلاحی مراکز کے طور پہ بھی کام کر سکتی ہیں۔ ان مساجد میں دفاتر قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں علماء کی مشاورت سے مسجد میں اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں، نیز مسجد میں تمام شرعی امور کی انجام دہی ممکن ہے۔ اگر ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں یا کسی بھی مسلم معاشرے کو دیکھیں تو اس میں ایک طرح کا انفراسٹرکچر پورا یہ تیار کا تیار ہے کہ اگر اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اگر ملک میں 4 لاکھ مساجد ہیں تو یہ 4 لاکھ کمیونٹی سینٹرز ہیں۔ تو آپ دیکھیے بالکل اکنامک کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز ہونا چاہیے جہاں سے، وہ آپ کے پاس 4 لاکھ سینٹرز موجود ہیں۔ یہ تو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہم بستیاں پلان کرتے ہیں، اس میں مسجد ہوتی ہے لیکن کمیونٹی سینٹر ایک علیحدہ بناتے ہیں۔ پاکستان میں دینی مدارس کی خدمات کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا
اور بعض مدارس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ایسے مدارس کی تعداد بہت کم ہے۔ پاکستان کے مدارس میں زیر تعلیم 25 لاکھ سے زائد طلبہ کو اعلیٰ معیارات پر مبنی دینی اور دنیاوی تعلیم فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دینی مدارس کی تعلیم روزگار کے اعلیٰ مواقع حاصل کرنے میں معاونت نہیں کرتی۔ ان مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ ائمہ یا خطیب بننے کے علاوہ فوج میں پیش امام کی ملازمت حاصل کرتے ہیں۔ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام چلائی جانے والی مساجد میں بھی ان طلبہ کی کھپت ممکن نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ 5 وفاقوں کی رہنمائی، باہمی مشاورت اور ماہرین تعلیم کی مدد سے دینی مدارس میں اصلاحات متعارف کروائی جائیں تاکہ ان مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ دین کی خدمت کے علاوہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس میں خود مدرسے کی ایک پوری کیپیسٹی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، مدرسہ اور مسجد کی۔ مسجد کے لیے دراصل جو تیاری ہوتی ہے وہ مدرسے سے ہوتی ہے، اس لیے مدرسے کی اپنی کیپیسٹی کو انہانس کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تمام اداروں پر چیک اینڈ بیلنس رکھے اور جائزہ لے کہ وہاں کا نصاب کیا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کون اساتذہ ہیں، کن عقائد اور نظریات کے حامل ہیں، کہیں ان کے مدرسے میں انتہا پسندی کی تعلیم تو درس تو نہیں دیا جا رہا، کہیں انہیں انسانیت کا دشمن تو نہیں بنایا جا رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جائزہ لینا ریاست کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں آباد لاکھوں مساجد کے اعداد و شمار حکومت کے کسی بھی ادارے کے پاس موجود نہیں۔ حکومت وقت ضلعی انتظامیہ اور نادرا کی مدد سے مساجد کا ڈیٹا بیس تیار کر سکتی ہے اور پاکستان کے جید علماء کی مشاورت اور رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت مساجد کے ائمہ اور خطبہ کی تربیت کا نظام قائم کر سکتی ہے تاکہ پاکستان کے گوشے گوشے میں بین المسالک ہم آہنگی کی فضا قائم رہے اور مٹھی بھر شر پسند افراد کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔